ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلمن کھاتے ہیں، فرمایا کہ وہ ایسی ہے جیسے جہنم سے پیٹ کو بھر رہے ہیں اور ان قریب ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو ہے وہ یتیم کا مال ظلمن نہ کھاؤ۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ ڈر گئے، چونکہ جس گھر میں یتیم ہوتا تھا یتیم کا مال بھی ہوتا تھا، تو صحابہ نے وہ مال الگ کر دیا۔ یعنی اگر یتیم کے ساتھ رہتے تھے تو کھانا اکٹھا ہی پکتا تھا، تو کچھ یتیم بھی کھاتا تھا، کچھ گھر والے بھی کھاتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کسی گھر میں بکریاں رکھی ہیں تو کبھی یتیم کا خادم ان کو چرانے کے لیے چلا جاتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ گھر والوں کی بکریاں ہوتی اور گھر والوں کا خادم ان کو چرا لاتا اور ساتھ یتیم کی بکریاں بھی چرا لاتا۔ لیکن جب یہ حکم آیا کہ ان کو ملاؤ نہ مالوں کو، ظلم کے ساتھ مال جو کھائے گا تو وہ تو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے پیٹ کو بھر رہا ہے، تو صحابہ سخت ڈر گئے اور انہوں نے یتیم کا کھانا الگ پکانا شروع کر دیا، تاکہ کہیں اس کا ایک لقمہ بھی ہمارے کھانے میں شامل نہ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کا خادم ہماری بکریاں چرا لایا اور یہ ہمارے کھاتے میں نہ پڑ جائے اور یہ ظلم نہ ہو جائے اور کل کہیں ہمیں جہنم کے اندر نہ ڈال دیا جائے۔ صحابہ سخت پریشان ہو گئے اور آ کر حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جب وہ گھر میں رہتا ہے اور اگر ہم اس کے مال میں سے پکاتے ہیں اور ہم اس کا سیپریٹ کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، اور وہ تھوڑا کھاتا ہے باقی تو پڑا پڑا ضائع ہو جاتا ہے اور وہ کھانا خراب ہو جاتا ہے، اس طرح تو مال بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اپنے بچوں کو کھلائیں تو یتیم کا مال تو ہم کھا ہی نہیں سکتے۔ تو حضور میں کہ انتظار کرو، اللہ خود احکام نازل فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرما دی، محبوب یہ یتیم کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دی اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم، اور اگر وہ تمہارے بھائی ہیں اور اگر تم ان کا اصلاح کرتے ہو، خیر خواہی کرتے ہوئے یتیم کا مال بھی اپنے مال میں شامل کر لیتے ہو تاکہ یتیم کا مال ضائع نہ ہو اور اس کو تحفظ مل جائے اور آنے والا پروفٹ یتیم کو ہی جائے گا، تو فرمایا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فساد کرنے والے کو اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ یعنی فیصلہ دل پہ رکھ دیا کہ اگر کوئی شخص اس کرنٹ ایرا میں، دیکھیں ایک شخص یتیم ہو گیا اور اس کے پاس وراثت میں 1 کروڑ روپیہ بچا ہے، یتیم ہوگا 16 سال 18 سال کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرنا کہ میں نے 1 کروڑ کہاں جب استعمال کرنا ہے، سال 18 گزر گئے تو یہ جو 1 کروڑ ہے یہ ڈی ویلیو ہوتے ہوتے 18 سال بعد 1 کروڑ کی وہ ویلیو نہیں ہوگی۔ اور اب اگر کوئی اس کو ملاتا ہے، چلو میں اپنے کاروبار میں ملا لیتا ہوں تاکہ یتیم کے مال سے کما کے اس کو بھی دیتا رہوں، اس کا بڑھتا جائے گا، تو قرآن نے کتنا سونا فیصلہ دیا، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کون یتیم کا مال کھانے کے لیے ملا رہا ہے ساتھ اور کون ہے جو یتیم کا مال بچانے کے لیے ملا رہا ہے، کیونکہ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کس نیت سے کما رہے ہو اور کس نیت سے یتیم کو شامل کر رہے ہو۔ یعنی اسلام کی نگاہ میں دل کا فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ ہے۔ اگر کبھی ہماری معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں ایسی جو ہے وہ آزمائش آ جائے کہ ہم یتیم کے مال کے اوپر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو ہم قرآن کے ان 2 لفظوں کو یاد رکھیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم جو ہے فساد کرنے والے ہیں یا ہم جو ہے وہ اصلاح کرنے والوں میں، اور ہم اس کا مال بچانا چاہتے ہیں یا اپنے مال میں۔ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں جب تمہارا باپ مرا تھا تو پھر ہم نے کاروبار میں ڈال دیا تھا، نصیحت ایسی تھی، وصیت ایسی تھی، بیٹا وہ تو اب ظاہری بات ہے اتنا تو نہیں رہتا، اتنے خرچے بھی تو تمہارے کیے، یہ اخراجات بھی تو ہوئے، ہم فیک رپورٹس بنا کے اس کو تو مطمئن کر لیں گے، اور وہ یتیم بیچارے وقتی طور پر تو جو خاموش ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے عدالت جج ان کے حق میں کوئی فیصلہ بہتر نہ کرے، لیکن یاد رکھیے گا جس رات نے قرآن نازل کیا ہے کل وہ یتیم کے حق میں فیصلہ خود سنائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا زمانے کا بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اور فرمایا بہترین آنگن وہ ہے جس میں یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اور فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے کل اتنے قریب ہوں گے جتنی میری 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ تو میں اور آپ آج اگر کسی کے بچوں کی کفالت، کسی کے بچوں کے مال کا تحفظ کر لیتے ہیں تو یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے، اور اگر ہم خدا نہ خواستہ اسی دولت کے اوپر جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ فیک جو وہ رجسٹریاں بنا کر سب کچھ اپنے نام کروا لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کس کو یاد رہے گا، خاندان والوں کو میں خود مل لوں گا، جج میرے اپنے ہیں اور وکلاء میرے اپنے ہیں، SHO میرے سے ملا ہوا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آج تو واقعی کوئی ٹینشن نہیں بنے گی، لیکن کل آخرت بڑا کڑا امتحان ہے، اور وہ فرماتا ہے جس نے یتیم کا مال کھایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا،
ہم اس کو بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اور اس وقت وہ پچھتائے گا، کاش میں نے کسی یتیم کا مال کیوں کھایا۔